السلام علیکم. سالونگ پرابلمس اسکلفلی، لیسن نمبر 8. اسکل کا مطلب کیا ہے جی؟ قابلیت. اور سالونگ پرابلمس کا مطلب کیا ہے جی؟ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا جو معاملہ ہے. اچھا جی، بتایا جا رہا ہے کہ سالونگ ڈے ٹو ڈے پرابلمس ان اے میجر ایکٹیویٹی آف آل ہیومنس ان ٹوڈیز کمپلیکس سوشل انوائرمنٹ. دیکھیں جی، ہر انسان جو ہے وہ روزانہ کے اعتبار سے ڈے بائی ڈے اس کمپلیکس انوائرمنٹ میں جو ہمارا آج کل ماحول چل رہا ہے اس میں اس کو کئی سارے مسائل پیش آتے ہیں اور وہ ان کو پرابلم کو، ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی نہ کوئی حربہ اختیار کرتا ہے. اور یہ جو حربہ اختیار کرنا ہے اپنی قابلیت کے ساتھ مسائل کو حل کرنے کا جو سلسلہ ہے، اس کو سالونگ پرابلم اسکلفلی کہتے ہیں. اور اس کے لیے کیا چیزیں چاہیے جی؟ از ریکوائرڈ ان مینی سچویشن بوتھ ایٹ ورک پلیس اینڈ ان پرائیویٹ لائف. اچھا، یہ جو بتایا گیا ہے کہ انسان کا ورک پلیس ہو جہاں پہ وہ کام کرتا ہے یا اس کی بنیادی نارمل زندگی ہو، وہاں پہ بھی اس کو یہ اپنے اسکل سے اپنے مسائل کو حل کرنا آنا چاہیے اور اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے. اوپننگ دا ڈور آف دا، ایک مثال دی ہے، آف دا پرنسپل آفس ان یور کالج میں بی اے مومنٹری پرابلم بٹ اٹ از ون نارملی یو ناک ایٹ دا ڈور اینڈ سیک پرمیشن ٹو گیٹ ان. یعنی دیکھو، جو آپ کا اسکول کا پرنسپل ہے یا آپ کے کالج کا پرنسپل ہے، اس کا دروازہ کھولنا یا اندر جانا، اس سے ملاقات کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. لیکن بتایا کیا جا رہا ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس کے دروازے کو ناک کر دیں گے اور پرمیشن سیک کریں گے، پھر اندر جائیں گے، تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. حالانکہ بہت آسان سی سیدھی سادی سی بات ہے، لیکن اس میں قابلیت کا بہت عمل دخل ہے. جو انسان قابل نہیں ہوگا، جس کو نالج نہیں ہوگی، وہ ایسی گھس جائے گا. جس کو نالج ہوگی وہ معلومات حاصل کر کے اندر جائے گا، ڈور ناک کر کے جائے گا. دیکھیں، سالونگ پرابلم میں پرسنل ایٹریبیوٹس کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. مینی پرسنل کریکٹرسٹکس اینڈ ٹریٹس انفلوئنس پرابلم سالونگ ٹیکنیکس. دیکھیں، جو بھی بہت ساری پرسنل کریکٹرسٹکس ہیں، یہ ہماری سالونگ ٹیکنیکس کے اندر کام آتی ہیں. اب ان میں کیا کیا چیزیں شامل ہے؟ انٹیلیجنس، ایجوکیشن اینڈ ایکسپیرینس. یہ تینوں چیزیں آپ کے ساتھ موجود ہونی چاہیے جو کہ کام آتی ہیں سالونگ پرابلمس کے لیے، جو اسکلز میں شامل ہیں. ہاؤ ویل یو انڈرسٹینڈ دا سچویشن اینڈ ہاؤ براڈ یو کین تھنک. آپ سچویشن، جو صورتحال بنی ہے، جو مسئلہ بنا ہے، پرابلم بنی ہے، آپ اس کو کس طرح سمجھتے ہیں اور آپ اس کے لیے کتنے براڈ وے اختیار کر رہے ہیں اس کو سوچنے کے لیے. سمجھنا اور سوچنا کسی پرابلم کو، یہ ہمارے انٹیلیجنس، ہماری ایجوکیشن اور ہمارے تجربے پر مبنی ہوتا ہے. جو انسان تجربے کار زیادہ ہوتا ہے، زیادہ لوگوں میں اٹھا بیٹھا ہوتا ہے، زیادہ اس نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے یا زیادہ اس کا سوشل انٹریکشن ہوتا ہے، وہ ہر پرابلم کو، ہر سچویشن کو سمجھنے کی اور سوچنے کی کوشش کرتا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس. دیکھیں، بینگ ایبل ٹو ڈیل افیکٹولی وتھ یور فیلنگس اینڈ ایموشنس اینڈ دوز آف ادرس کین ہیلپ یو میک بیٹر ڈیسیژن. دیکھیں، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس ریفرز ٹو کوالٹیز سچ ایز انڈرسٹینڈنگ اون فیلنگس. دیکھیں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جنہیں جذبات کے ساتھ انسان حل کرتا ہے، جس میں جذبہ شامل ہوتا ہے، جس میں انسانی خیالات شامل ہوتے ہیں، جس میں ایموشنل فیلنگس شامل ہوتی ہیں. empathy for others and the regulations of emotion to enhance living. جس میں فار ایگزامپل ایک پرابلم یہ آئی ہے کہ آپ کے گھر کے برابر میں کوئی لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے اور آپ کے پاس کھانے کے لیے ہے لیکن بہت مختصر ہے. یہ بھی ایک سچویشن آتی ہے، یہ بھی ایک پرابلم آتی ہے جس کو آپ حل کر سکتے ہیں اپنی فیلنگس کے ساتھ، ایموشنز کے ساتھ. کہ برابر والا بھی بھوکا ہے، اگر میں آدھا تھوڑا کھا لوں یا ایک وقت فاقہ کر لوں اور ایک وقت اپنے بھائی کو کھلا دوں تو کوئی ایشو نہیں ہے. فلیکسیبلٹی ورسز ریگیڈیٹی. فلیکسیبل تھنکنگ انیبلس ٹو پرابلم سالور ٹو تھنک آف اوریجنل. دیکھیں، فلیکسیبل کا مطلب ہوتا ہے وسیع القلبی، وسیع الذہن انسان کا ہونا. کسی بھی پرابلم کے لیے فوراً جو ہے کسی بھی پرابلم کو لے کر پریشرائز نہ ہو جانا. فلیکسیبل کا مطلب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ انسان پرابلمس کا الٹرنیٹو اختیار کرتا ہے. ایک طریقے سے کوئی پرابلم حل نہیں ہو رہی تو اس کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے اوریجنلٹی سوچنی پڑتی ہے، اس کے لیے تھوڑا دماغ لڑانا پڑتا ہے. ریگیڈیٹی ان ٹوڈیز انوائرمنٹ ایکچولی کریٹس پرابلم. ایک پرابلم کو، یہ جو ریگیڈیٹی ہوتی ہے نا، یہ ایکچولی ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں پرابلم کی کریٹ کرنے کا سبب بنتی ہے جو فلیکسیبلٹی کے ذریعے ختم ہو سکتی ہے. Intuition. Effective decision makers rely on careful analysis and intuition. It is an experience-based way of knowing or reasoning in which weighing and balance of evidence are done automatically. Intuition کا مطلب ادراک کرنا ہوتا ہے، اپنے اوپر ادراک کیا جائے کہ جو پرابلم پیش آئی ہے اس پرابلم کا اس اپنے تجربات کی بیس پر اس پرابلم کو پرکھنا، اس پرابلم کو جاننا، اس پرابلم کی
اس پرابلم کی امپورٹنس کو دیکھنا کہ یہ حل کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے، یہ حل کرنا کتنا زیادہ ضروری نہیں ہے. اچھا جی، کنسنٹریشن. مینٹل کنسنٹریشن از این امپورٹنٹ کنٹریبیوٹر ٹو میکنگ گڈ ڈیسیجن. کنسنٹریشن جو ہے وہ گڈ ڈیسیجن لینے کے لیے ایک امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ ہے کسی بھی انسان کے لیے، اور وہ مینٹل کنسنٹریشن. مینٹل سے مراد دماغی کنسنٹریشن، دماغی توجہ جو ہے وہ کسی پرابلم کو فوراً جو ہے پرابلم کا الٹرنیٹو اختیار کرنے کے بجائے پہلے اس کو اپنے دماغ سے سوچنا پڑے گا کہ پرابلم میں کون سا جو ڈیسیجن ہے وہ بیسٹ رہے گا. ڈسیونیس اینڈ پرفیکشنزم. دیکھیں جی، بینگ فیئرفل کمیٹنگ ون سیلف ٹو اینی کورس آف ایکشن کین امپیڈ ڈیسیجن میکنگ. دیکھیں، ڈسیونیس کا مطلب یہ ہے ڈیسیجن میکنگ ہو، لیکن کس طرح سے ہو؟ کمپیٹنگ ون سیلف ٹو اینی کورس آف ایکشن. اندر impediment is perfectionism. The perfectionism keeps searching for more information before making a decision. یہ جو perfectionism ہے یہ کسی بھی یعنی جو کمپلیٹ ڈیسیجن ہوتا ہے نا، یعنی ڈیسیجن بالکل واضح فیئرفل ڈیسیجن لینے سے پہلے یہ آپ کو پرفیکشنزم جو ہے اس بات کا ادراک کرواتا ہے کہ آپ پہلے مزید تھوڑی معلومات، تھوڑی نالج اختیار کر لیں، حاصل کر لیں، تاکہ آپ ایک اچھا ڈیسیجن لے سکیں. رسک ٹیکنگ کا مطلب کیا ہے جی؟ بعض اوقات پرابلم کو سالو کرنے کے لیے رسک لینا پڑتا ہے، اور رسک لینا انسانی فائدے کے لیے بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل، ابھی آپ نے ایک ٹیسٹ میچ دیکھا ہوگا جس میں انگلینڈ کے ایک پلیئر غالباً اسٹورٹ براڈ تھے یا کوئی اسٹیو اسٹوکس تھے. انہوں نے اپنی ٹیم کو بہت جلدی ڈکلیئر کر دیا تھا. 317 کا ٹارگٹ دے کے بہت وقت باقی تھا، چاہتے تو وہ میچ ڈرا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے طور پہ رسک لیا. پاکستان کے کیپٹن بابر اعظم نے 170 کے لگ بھگ کوئی ٹارگٹ دے کے اپنی ٹیم کو ڈکلیئر کر دیا، جبکہ پورا ایک دن باقی تھا. یہ بھی ایک رسک ٹیکنگ ڈیسیجن تھا. تو کبھی کبھی رسک ٹیکنگ انسانی فائدے میں جاتا ہے، کبھی کبھی نقصان میں جاتا ہے، لیکن رسک لینا چاہیے، لیکن ان چیزوں میں لینا چاہیے کہ جن کے ہاتھ سے چلے جانے سے کوئی بہت بڑا نقصان کا اندیشہ نہ ہو. اچھا جی، ویلیوز آف دا ڈیسیجن میکر. جو ڈیسیجن میکرز کی ویلیوز دیکھیں، پرسنل اینڈ سوشل ویلیوز انفلوئنس ڈیسیجن میکنگ ایٹ ایوری اسٹیپ. دیکھیں، ہر ڈیسیجن میکر کی ایک ویلیو ہوتی ہے. دا رائٹ ویلیو فار دا سچویشن ول امپروو پرابلم سالونگ اینڈ ڈیسیجن میکنگ. کسی بھی ڈیسیجن میکنگ کرتے وقت، ڈیسیجن لیتے وقت بہت سارے ڈیسیجنز آپ کے سامنے ہوتے ہیں، تو ڈیسیجن کو ویلیو دینی پڑتی ہے کہ کس معاملے پہ کون سا ڈیسیجن لیں. اگر ڈیسیجن لیتے وقت توجہ نہیں دی، کسی ایک ڈیسیجن کو ویلیو نہیں دی، تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ سے کوئی غلط ڈیسیجن ہو جائے جو آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے. اب جناب اگلا جو ٹاپک آ رہا ہے ہمارا، ویز ٹو سالو پرابلمس. سالو پرابلم کے طریقہ کار کیا ہیں جی؟ تو دیکھیں، طریقہ کار میں ایک طریقہ کیا ہے جی؟ اویئرنیس آف دا پرابلم کے بارے میں آپ خوب جانتے سمجھتے ہوں، اویئر ہوں. آئیڈینٹیفائی کاز آف دا پرابلم، کس مسئلے کی وجہ سے پرابلم آئی، کس وجہ سے پرابلم آئی، وہ مسئلہ آپ سمجھتے ہوں. اس کا الٹرنیٹو، کریٹو الٹرنیٹو تلاش کریں آپ پرابلم کا، کہ پرابلم حل کس طرح ہوگی. وے الٹرنیٹو، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ الٹرنیٹو جب آپ تلاش کر لیں تو اس کو بھی پہلے پرکھیں کہ یہ واقعتاً قابل قبول ہے کہ نہیں ہے. یعنی اس کا وے کا مطلب تو وزن ہوتا ہے کہ کتنی بھاری ہے یہ جو ہم الٹرنیٹو لے رہے ہیں، یہ جو ہم الٹرنیٹو لے رہے ہیں کتنا امپورٹنٹ ثابت ہو سکتا ہے. میک دا چوائس. At this step, person choose an alternative. Some people suffer from paralysis and thus delay decision making. بعض اوقات جب الٹرنیٹو لیتے ہیں تو الٹرنیٹو لینے کے بعد بھی کئی سارے الٹرنیٹوز ہوتے ہیں جن کو اپلائی کرنے میں انسان سوچتا ہے کہ کرے یا نہ کرے. یہ وقت تو ڈیلے ڈیسیجن میکنگ میں سے ڈیلے ہو جاتا ہے، کچھ وقت لگ جاتا ہے. امپلیمنٹ دا چوائس، پھر کسی چوائس کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے. پھر ایویلویٹ دا چوائس کو ایویلویٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی ویلیویبل بنانا پڑتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں جی؟ کریٹو سولوشنز ڈکلیئر کرتے ہیں. اب ذرا ہم آتے ہیں کریکٹرسٹکس آف کریٹو ورکر. یہ کریٹو ورکرز کی کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں؟ فالوئنگ آر دا کریکٹرسٹکس آف دا کریٹو ورکر. پہلی کریکٹرسٹک کیا ہے جی؟ نالج ہے. دوسری کیا ہے جی؟ انٹلیکچوئل ایبلٹیز ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے جی؟ پرسنالٹی ہے. اب ہم کریٹیوٹی ان پرابلم سالونگ پڑھیں گے لیسن نمبر 9 میں، تو اس چیپٹر کا مزید کچھ خلاصہ آپ کے سامنے آئے گا.